Module 121. This module is related to the case study, and we are going to discuss few more case studies in the coming modules. The basic purpose of studying these case study is just to evaluating the same context which we are talking about, the nation state and the supranational entities and the globalization process, how it is going to replace nations with the supranational entities, whether it should happen or not. So this kind of discussion is going on. So first of all, first case study is related to the Sweden. Sweden say no to the euro. Now we are going to discuss about this case study. اب اس case study میں آپ دیکھیں گے کہ سویڈن جو ہے بیسیکلی 1995 میں اس نے یورپی یونین جوائن کیا. اس وقت الیکشن جب ہوئے یا ووٹ انہوں نے کیا, ریفرینڈم کیا, تو 53% پیپل سیڈ یس کہ یورپی یونین جوائن کر لینی چاہیے. انہوں نے جوائن کر لی. 2003 میں یورو زون کے اوپر دوبارہ یہ ریفرینڈم کیا گیا جس میں آپشن تھی کہ آپ نے یورو زون جوائن کرنا ہے کہ نہیں, یعنی یورو کو اپنی کرنسی ایکسپٹ کرنا ہے کہ نہیں, اور مانیٹری پالیسی سیکریفائس کرنی ہے کہ نہیں. تو نو کے لیے آپشن ووٹ آئے 56% ایز کمپیئر ٹو 42% اس کے اگینسٹ. تو اس کا وہ ریجیکٹ ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے یورو کو نو کہہ دیا سویڈن نے. اور اس کی کیا وجہ؟ ووٹ واز فار مانیٹری فسکل اینڈ اسٹرکچر پالیسیز آف یورو زون لیڈرز. اب جو یورپی یونین کے جو یورو زون کے جو یورو کے میجر لیڈر تھے, ان کی جو فسکل اور مانیٹری اور اسٹرکچر پالیسیز تھیں, اگر آپ اس یورو کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو پھر وہی پالیسیز آپ ریپلیکیٹ کرتے ہیں اپنی کنٹری میں. اب سویڈن نے اس چیز کو ڈیزائر نہیں کیا, سویڈن نے اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کیا, کیونکہ سویڈن بائی سیلف ایک ڈیولپ کنٹریز تھا, یہ ایک اچھی پرفارم کر رہا تھا کنٹری. دوسرا ایک پبلک اوپینین بھی تھا وہاں پہ, جو پبلک اوپینین بڑا اسکیپٹیکل تھا کہ سویڈش ورکر نے کہ یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ وی ہیو ڈیفینیٹلی ناٹ سین اینی بینیفٹ فرام بینگ ان یورپی یونین. We are a net contributor of its budget, but it is money we could have used better ourselves. یعنی اب یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ ایک سمپل ورکر یہ چیز ایویلویٹ کر رہا ہے کہ یورپی یونین کو ہم نے جوائن تو کر لیا, لیکن اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا, اس میں ہمیں کتنی زیادہ امپلائمنٹ جنریٹ ہوئی اس سے, یا اس سے کتنی زیادہ ہماری پروڈکٹیو کیپیسٹی ڈیولپ کی, یا ہماری گروتھ میں کیا سگنیفیکینٹ رائز آیا, کوئی خاص نظر نہیں آیا ان کو. دوسرا وہ کہتا ہے کہ ہم بجٹ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, یعنی اس میں تو ہماری کنٹریبیوشن جا رہی ہے, لیکن اس کے اگینسٹ جو منی ہمیں یوز کرنی ہے, جس کے اوپر ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے, وہ مسنگ ہے. یعنی اس منی کو ہم اپنی مرضی سے یوز کریں تو زیادہ بیٹر یوز کر سکتے ہیں ایز کمپیئر کہ وہ ہمیں ایلوکیٹ کریں اور پھر ہم اس کو یوز کریں, تو وہ ہمیں بینیفیشل نہیں نظر آتی. اب اگر آپ دیکھیں تو سویڈن جو ہے بیسیکلی کنسنسس ڈریون ایگالیٹیرین سوسائٹی ہے. ایگالیٹیرین سوسائٹی ہوتی ہے جس میں ایکول رائٹس کے اوپر بلیو کیا جاتا ہے کہ سوشل کانٹیکسٹ میں, اکنامک کانٹیکسٹ میں, پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں لوگوں کو ایک میں اکویلٹی ہونی چاہیے, بہت زیادہ ویریشن نہیں ہونی چاہیے, بہت زیادہ ڈفرنسز نہیں ہونے چاہیے, جیسے ریچ اینڈ پور, ہیو اینڈ ہیو ناٹس جیسی سچویشن ایگزسٹ نہیں کرنی چاہیے. اب یہ چیز جو تھی یہاں پر اگر آپ دیکھیں پہلے سے ہی سویڈن میں لو انپلائمنٹ, لو انفلیشن اینڈ ہائی گروتھ ریٹ. اب پہلے سے وہ انجوائے کر رہا تھا, انفلیشن بھی لو تھی, انپلائمنٹ بھی لو تھی, گروتھ ریٹ بھی بہت اچھا جا رہا تھا ایز کمپیئر ٹو یورپی یونین کنٹریز. تو جب اس نے یورپی یونین کو جوائن کر لیا تو وہ پہلے سے ایک اچھی اکنامک پرفارمنس کے ساتھ چل رہا تھا. جو کہہ رہے تھے یورو زون کے لیے, یعنی اگر یورو زون کو جوائن کیا جائے تو ان کے کیا آرگومنٹس تھے, وہ کیا لاجک دے رہے تھے اس کی. بیسیکلی یورو زون کنسسٹ آف 40% آف سویڈن ٹریڈ. سویڈن کی جو ٹریڈ ہے اس کا 40% جو ہے وہ یورو زون کے ساتھ ہو رہا ہے. یعنی جو یورو زون کی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ سویڈن 40% اپنی ٹریڈ کا شیئر ہولڈ کرتا ہے, جس میں خاص طور پہ سویڈن کی ملٹی نیشنل کارپوریشن جو ہے ان کا میجر رول تھا, جس میں والوو, ایرکسن اور اسکینیا شامل ہیں. اور یہ بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں ایکسپورٹ, یعنی یہ وہ ملٹی نیشنل کارپوریشن ہیں جو بہت زیادہ ایکسپورٹیبل سرپلس پروڈیوس کرتی ہیں, اور ایکسپورٹیبل سرپلس کا ایک میجر پورشن جو ہے, ایک سگنیفیکنٹ پورشن یورو زون کی کنٹریز کو ٹریڈ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ, یا ایکسپورٹ کیا جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے ایک بڑا اسٹرانگ کیس بنتا تھا یس کے لیے. بینیفٹس کیا تھے اس کے؟ انکریز ٹریڈ, پروموٹ جابس اینڈ لو انٹرسٹ ریٹ. ایک تو آپ کی ٹریڈ بڑھ جائے گی, آپ زیادہ ٹریڈ کر سکیں گے, تو اس کا مطلب ہے ٹریڈ کا مارکیٹ شیئر آپ کا زیادہ ہو جائے گا, جاب زیادہ ملیں گی, زیادہ آپشن ہو جائیں گے, اپرچونیٹیز آپ کے لوگوں کے لیے جاب کی, اینڈ لو انٹرسٹ ریٹ. اب یہ جو لو انٹرسٹ ریٹ والا تھا اس کو تھوڑا سا زیادہ امپورٹنس دی تھی انہوں نے, کیونکہ سویڈن میں انٹرسٹ ریٹ 2.7% تھا
اور یورو زون کا جو انٹرسٹ ریٹ تھا وہ 2% تھا. تو یہ کنٹیکسٹ تھا کہ اگر یورو زون کو ہم جوائن کرتے ہیں تو یہ 2% پہ آ جائے گا اور جو ہمارے مورگیج ہولڈرز ہیں ان کو آسانی ہو جائے گی. ظاہر یہ بات ہے جو لوگ انٹرسٹ لے کے لون لے کے ڈفرنٹ ٹائپ آف گڈز اینڈ سروسز بائی کرتے ہیں یا ہاؤسنگ لیتے ہیں یا اس طرح کی فیسلٹیز انجوائے کرتے ہیں, ان کے پاس ان کے لیے کاسٹ برڈن کم ہو جائے گا, تو وہ ذرا ریلیکس ہو جائیں گے. سویڈن جو ہے بیسیکلی اٹ ہیز کنسنسس ڈریون ایگیلیٹیرین سوسائٹی. اب اگر ہم دیکھیں سویڈن جو ہے وہ بلیو کرتا ہے کہ اس کی سوسائٹی جو ہے ایگیلیٹیرین ہونی چاہیے, یعنی پولیٹیکلی یا اکنامکلی یا سوشلی اس میں بہت زیادہ ڈفرینسز نہیں ہونے چاہیے, وہ ایکول ہونی چاہیے, زیادہ لوگوں کے پاس ایکول رائٹ ہو. تو یہ ایک بڑی اچھی سوسائٹی کی ریفلیکشن ہے. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو بیسیکلی سویڈن میں پہلے سے ہی انمپلائمنٹ بھی لو تھی, انفلیشن بھی لو تھی, اور دوسری طرف گروتھ ریٹ بہت زیادہ ہائی تھا. اب ایز کمپیئر ٹو یورپی یونین کنٹریز, یعنی جس یورپی یونین کو انہوں نے جوائن کیا تو وہاں پہ وہ پہلے سے ہی ایک اچھی پرفارمنس کے ساتھ, ایک اچھے سوشل سیٹ اپ کے ساتھ انٹر ہوئے تھے یورپی یونین میں. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ یس کا آرگومنٹ جو ہے کہ کیوں وی شوڈ جوائن دا یورو زون, اس کو یس کرنے والے جو ہے اس کو سپورٹ کرنے والے کیا آرگومنٹ دیتے تھے, اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جو سویڈن ہے اس کی 40% ٹریڈ جو ہے وہ یورو زون کنٹریز کے ساتھ. اب اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول جو ہے سویڈن کی ملٹی نیشنل کارپوریشنز کا ہے, جس میں والوو, ایرکسن, اسکینیا وغیرہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ ایک تو یہ بہت زیادہ ایکسپورٹ پہ ریلائی کرتی ہیں, یعنی ان کا ایک پروڈکشن کا ایک بڑا اسکیل جو ہے وہ ایکسپورٹیبل ہوتا ہے, ایکسپورٹیبل سرپلس ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک بڑا پرپورشن کیونکہ سویڈن کا یورو زون کے ساتھ ہوتا ہے ٹریڈ کا, تو ان کی بہت بڑا کنٹریبیوشن بن جاتی ہے, یعنی والوو, ایرکسن اور اسکینیا کی جو ملٹی نیشنل کارپوریشن ہے. تو اس لیے ڈیفینیٹلی پاسبلٹی تھی کہ یہ سپورٹ کریں گی اس کو, یس کو. دوسری طرف جو بینیفٹس تھے, اگر جوائن کر لیتی ہیں یورو زون کو تو اس میں ٹریڈ انکریز کر جائے گی, پروموٹ ہوں گی جابس اور لو انٹرسٹ ریٹ ہوگا. ٹریڈ کا انکریز کرنا بھی ایک اچھا سکوپ تھا کہ ٹریڈ جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ کر سکے گا سویڈن. دوسری طرف جاب پروموٹس ہوں گی, زیادہ جاب مل جائیں گی ان کے لوگوں کو. لیکن جو تیسرا امپورٹنٹ کانٹیکسٹ ہے وہ زیادہ فوکس کیا جا رہا تھا یا اس کو زیادہ ویٹ دیا جا رہا تھا کہ لو انٹرسٹ ریٹ, کیونکہ سویڈن میں انٹرسٹ ریٹ تھا 2.75, جبکہ یورو زون کی کنٹریز جو تھی ان میں انٹرسٹ ریٹ 2 کے اراؤنڈ تھا. تو اس کا مطلب تھا کہ یہ کم ہو جائے گا, اور جب جوائن کرنے سے سویڈن جوائن کرے گا یورو زون کو تو انٹرسٹ ریٹ 2 پہ آ جائے گا. تو اس کا فائدہ ہو جائے گا خاص طور پہ ان کو جو مورگیج ہولڈر ہیں, جو پراپرٹی لیتے ہیں یا جو ڈفرنٹ کائنڈ آف گڈس بائی کرتے ہیں تھرو لون, اور ان کو یہ انٹرسٹ پے کرنا پڑتا ہے, تو وہ کمفرٹیبل زون میں آ جائیں گے. تو یہ ایک کانٹیکسٹ تھا جس کی بیسس کے اوپر اس کو ایک بینیفٹ کنسیڈر کیا جا رہا تھا کہ یورو زون کو جوائن کر لینا اچھا ہے. لیکن نو کے لیے جس وقت جو آرگومنٹ تھے یا نو کی سپورٹ میں جو سچویشن بن رہی تھی وہ کیا تھا کہ ایک تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ پرائس ہائک جنریٹ ہو جائے گی, کہ جب آپ سویڈش کرونا کو کنورٹ کریں گے یورو میں تو اس کے نتیجے میں پرائسز بڑھ جائیں گے, اور پھر پرائس ہائک آئیں گے. آپ پہلے سے آپ بڑی لو انفلیشن کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں تو پھر انفلیشن بڑھ جائے گی. دوسرا ویل پرفارمڈ اکانومی, کہ وہ کہتے تھے کہ ہماری اکانومی تو پہلے ہی بہت اچھا پرفارم کری ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے خام میں اپنی اکانومی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی یا دوسروں کے ہینڈ اوور کرنے کی. پھر ٹریڈ یونین نے بھی ریفیوز کر دیا کہ نہیں جی ہمیں نہیں یورو زون کا پارٹ بننا چاہیے. وومین, بلو کالر, پبلک سیکٹر ورکرز, یہ سب نے نو میں ووٹ دیا. یوتھ, گورنمنٹ منسٹر. تو یہ ایک بہت اوور آل لوگوں کا جو کنسنسس تھا خاص طور پہ ینگ پیپل کا, وہ اسی طرف تھا کہ ہمیں یورو زون, یعنی ہمیں یہ ڈپینڈنسی نہیں لینی چاہیے کہ ہماری مانیٹری پالیسی جو ہے یا فسکل پالیسی, اسٹرکچر پالیسیز جو ہیں وہ دوسروں کے ہاتھ میں دے دی جائیں. ہم خود زیادہ اچھے طریقے سے یہ ساری پالیسی ڈیزائن کر سکتے ہیں اور ان کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں یورو زون کا پارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے.